أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالصخور ميدان عرضه اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفات فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ صلوات بلند آواز الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المسدد نذیرن المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جو حضرات مجلس سننے کی غرض سے آئے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اپنی عبادت کریں، مجلس سنیں۔ جو اکتا رہے ہیں مجلس سے انہیں اجازت ہے بے شک چلے جائیں۔ نماز فروع دین ہے، حسین اصول دین ہے۔ یہ چپ کر کے سننا، خاموش ہو کے سننا، مہمان کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، باتیں کچھ شیعہ قوم کو زیب نہیں دیتی۔ بے شک اگر طبیعت نہ چاہے مجلس سے اٹھ کے ادھر ادھر چلے جائیں، لیکن جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ بولتے رہیں تاکہ میں جو 10-15 منٹ تکلیف سماعت دینا چاہتا ہوں، میرے بعد میرے بھائی علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب تشریف لائیں گے۔ ایک سلطان ذاکر آپ کے سامنے فضائل و مصائب آل محمد بیان کر کے گیا ہے۔ میں بھی اپنے قدم افکار آپ کی سماعتوں کے تاج محل کے مقفل دروازوں کی نظر کرتا ہوں۔ کوشش کریں بولنے کی، اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنا آل محمد حق رکھتے۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی دور میں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ صحیح ہے؟
جو شخص اپنے آپ کو آل محمد کے احسانات کا مقروض سمجھتا ہے وہ صلوات قرض سمجھ کے نہ پڑھے، فرض سمجھ کے پڑھے۔ میں نے آج صرف آج تو نہیں پڑھنا، پھر 20 مئی کو بھی میں یہاں حاضری دوں گا، مجلس پڑھوں گا، پھر 18 جیٹ 31 مئی کو مپی شاہ کے ہاں پھر مجلس پڑھوں گا۔ میری مجلس میں کب تک چپ رہنے کا پروگرام بناؤ گے؟ آخر بولنا ہے۔ میں جو 14 سال سے لاہور میں پڑھ رہا ہوں، اسی بنا پہ پڑھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ بولتے ہیں۔ جس دن آپ نے بولنا چھوڑ دیا میں لاہور چھوڑ دوں گا۔ پہلا لفظ میں کہتا ہوں، کوشش کرو نہ بولنے کی۔ جس کی رگوں میں علی کی محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کے گردش کر رہی ہے، وہ نام علی سن کے نہ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تھکے تھکے ذہنوں سے، خاموش چہروں سے ذکر علی سننا، یہ اپنی عبادت ضائع کرنا ہے۔ ہم تو نام علی کو پیمانہ سمجھتے ہیں، معیار سمجھتے ہیں کہ نام علی لے لو، جو مسکرا پڑے، جس کا چہرہ کھل اٹھے، جس کی آواز بلند ہو جائے، سینے میں زور بڑھ جائے، طاقت بڑھ جائے، جو اپنی تنہائی کو ختم کر دے، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، وہ علی والا ہے۔ اور جس کا چہرہ مرجھا جائے، ادھر ادھر دیکھنے لگے ذکر علی پہ، سمجھ لو غدیر خم کی بچت ہے۔ سلامت رہو۔ ہاں، اگر پروگرام ہے تو میں 20 منٹ پڑھتا ہوں۔ ہاں، زیادہ مجھے بھی شوق نہیں کہ میں پڑھتا رہوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ بیدار مجلسوں میں ہم پڑھتے ہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، جہاں تک جی چاہے۔ آج میں نے عرفان صاحب سے کہا ہے، میں نے کہا آج آپ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی مجھ سے روٹھ جاتے ہیں کہ تم زیادہ وقت لے جاتے ہو، پھر مجھے بھی اتنا ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ آج میں نے طے کیا ہے 20-25 منٹ سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں۔ میں نے کہا باقی وقت عرفان صاحب ہی پڑھیں، لیکن پروگرام آپ کا یہی سننے کا، تو عرفان صاحب بھی 20 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلا لفظ میں کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون بولنے والا ہے۔ اگر پہلے لفظ پہ بول پڑے تو آگے سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ۔ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنا بلند نعرہ لگاؤ کہ اگر جبریل آسمان پہ ہے تو مجلس کے درمیان میں بیٹھ کے علی کے فضائل سننے کے لیے آ جائے۔ ہاں ہاں، علی 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 علی، سلامت رہو۔ پہلا لفظ قبلہ۔ اب میری طرف دیکھتے رہیں، کوشش کریں میری طرف دیکھنے کی۔ نہ نیند کا وقت ہے، نہ آرام کا وقت ہے، نہ اس وقت ڈسٹرب ہونے کا وقت ہے۔ مجلس ہے، عالم ہے غازی کا، دعائیں مانگو۔ بڑی مقدس رات ہے، بڑی مقبول رات ہے، بڑی مقدس مجلس ہے۔ آج کی رات دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ رمضان، پھر جاتا ہوا رمضان، پھر علی کا تذکرہ، پھر علی کا واسطہ، پھر آپ دعا مانگے اور قبول نہ ہو تو یہ تو ناممکن ہے۔ اس لیے ذکر علی سنتے جاؤ، میرے ساتھ ساتھ لہریں اٹھتی جائیں فضائل کی، اور مانگتے جاؤ اور لیتے جاؤ۔ پہلا لفظ ہے میرا، کائنات کی ہتھیلی پر۔ اس لفظ پہ پورا مجمع اگر بول پڑا تو میری قیمت، نہ بولا تو میرا آخری لفظ۔ پوری کائنات کی ہتھیلی پہ، ساری کائنات کے ہاتھ پہ، پوری کائنات کی ہتھیلی پہ، ساری کائنات کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام ہے علی۔ ہاں ہاں ہاں، جانتے آؤ جانتے آؤ، حیدری، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بولے۔ ساری کائنات کی ہتھیلی پر، ہاں ہاں ہاں، مقدر کی لکیر کا نام ہے علی۔
کائنات کے عظیم ترین رسول کی 63 سالہ مشقت آلود عبادت کا انعام ہے علی. جاگتے آؤ جاگتے آؤ جاگتے آؤ. علی اسے کہتے ہیں جو وحشی کو انسان بنائے. باریک بین لوگ ہو، باریک لفظ سمجھتے ہو، میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ. بڑے عرصے سے آپ کا مزاج شناس ہوں، ایک لفظ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے، مجھے پتہ ہے. علی اسے کہتے ہیں قبلہ جو وحشی کو انسان بنائے. جو وحشی کو انسان بنائے اسے علی کہتے. جو انسان کو مسلمان بنائے اسے علی کہتے. بولتے آؤ. جو انسان کو مسلمان بنائے، جو مسلمان کو سلمان بنائے. جاگو جاگو نا میرے ساتھ ساتھ. جو مسلمان کو سلمان بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو سلمان کو فخر سلیمان بنائے، جو بے زر کو ابو ذر بنائے. جاگو نا میرے ساتھ ساتھ. جو بے زر کو ابو ذر بنائے اسے بھی علی کہتے. جو مجبور کو، لفظ بہت باریک ہے، خدا کرے سمجھ میں آ جائے، جو مجبور کو مختار بنائے. جاگو جاگو جاگو. جو مجبور کو مختار بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو ذرے کو شمس بنائے، علی آپ کو سلامت رکھے بولتے آئے، جو ذرے کو شمس بنائے اسے علی کہتے ہیں. جو ذرے کو شمس بنائے اور جو شمس کو اپنی محبت سے لبریز کر کے شمس تبریز بنائے. جاگو جاگو جاگو. جو ذرے کو شمس بنائے وہ علی. جو شمس کو اپنی محبت سے لبریز کر کے شمس تبریز بنائے اسے علی کہتے. جو نوح کی کشتی کو طوفان میں اپنے بازو کا کنارہ عطا کرے. تھکو نہیں، میری منزل دور ہے. میں صرف چاہتا تھا بول پڑو، اور خدا کا شکر ہے کہ بول پڑے ہو. جو نوح کی کشتی کو طوفان میں کنارے کا سراغ دے اسے علی کہتے ہیں قبلہ نہیں. بطول جیسی کائنات کی عصمت کی لامحدود مملکت کی مطلق العنان ملکہ جس کی نالین برداری پہ فخر محسوس کرے اسے علی کہتے ہیں. شکر ہے. اسے علی کہتے. تھکے تو نہیں ہونا، بولتے ہو میرے ساتھ. بطول جیسی عصمت کی لامحدود مملکت کی مطلق العنان ملکہ جس آقا کی نالین برداری پر فخر محسوس کرے اسے علی کہتے ہیں. جس کی آغوش کی تربیت کا جوہر کبھی حسین بنے، کبھی حسن بنے، کبھی زینب بنے، کبھی عباس بنے اسے علی کہتے ہیں. جو مٹی سے ہے، لفظ کہتا ہوں بغیر تشریح کے، دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے. جو مٹی سے بہلنے والوں کو بہلول بنا دے. جاگتے آؤ جاگتے آؤ. آخری آدمی تک جس کا علی حقیقی مولا ہے، بہت بلند علی. جو مٹی سے بہلنے والوں کو قبلہ بہلول بنائے وہ علی. چونکہ جاگ گئے ہو، اب فکرہ کہتا ہوں جس کی مجھے انتظار تھا. جو مٹی سے بہلنے والوں کو بہلول بنا دے وہ علی. جس کے دروازے کی ادنا سی کنیزیں جبریل جیسے فرشتوں کو جھڑک دیں. وہ علی. وہ علی ہے کہ نہیں؟ اب ایک لفظ کہتا ہوں، مجھے علی کی عزت کی قسم، میری پوری دنیا اور پوری زندگی کی ذاکری ایک طرف، میرا یہ لفظ ایک طرف. اگر ضائع ہو گیا قبر تک افسوس رہے گا. ضائع نہ ہوا معراج ہے میری ذاکری کی یہ لفظ. علی کسے کہتے ہیں قبلہ؟ علی کسے کہتے ہیں؟ آخری آدمی تک علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی تقریریں ایک طرف، ذاکروں کی ذاکری ایک طرف.
شاعروں کی شاعری ایک طرف، میری اپنی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف.